کامران صاحب، سب سے پہلے تو اپنے شہر کا ذرا کیپٹل کا حال تو بتائیں. جیسا کہ ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، فون بھی نہیں چل رہے ہیں، انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، کوئی باہر نہیں جا سکتا، لوگوں کو وہاں دفاتر جانے میں بڑا مشکل ہو رہی ہے. کیا حالات ہیں اس وقت اسلام آباد کے؟ دیکھیے، حالات تو اتنے برے نہیں ہیں جتنی حکومت بوکھلائی ہوئی ہے. شارع دستور پہ جائیں تو لگتا ہے کہ حکومت میں سے کسی کی شادی ہے. لائٹیں لگی ہوئی ہیں رنگ برنگی اور کچھ اس طرح سے، اور جب اس طرف آئیں تو پھر ساتھ ہی ٹی چوک کی طرف تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شاید لڑائی جاری ہے. تو ایک عجیب و غریب جو ہے نا کنفیوژن ہے اس شہر میں اس وقت. موبائل بند ہیں اور نیٹ نہیں ہے، ساری چیز کو روکا ہوا ہے. تو حکومت کو میرا خیال ہے جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے وہ کنفیوژن زیادہ ہے ان کے پاس. نہیں، بکھلائی کیوں ہوئی ہے حکومت؟ اگر تحریک انصاف اپنا احتجاج کر لیتی ہے، حکومت بکھلا کیوں گئی ہے؟ فیصلہ بھی ہو گیا، 63A کی تشریح بھی ہو گئی، بظاہر راستہ آسان بھی ہو گیا، ترامیم ہوتی بھی لگ رہی ہیں، اس کے باوجود حکومت کا بکھلانا کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے. بالکل نہیں سمجھ آ رہا، اور اسپیشلی جس طرح سے شرع دستور میں بند کر دیا گیا تو وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سب شاید سپریم کورٹ کے باقی جو دیگر ممبران ہیں ان سے کوئی ان کو خطرہ تھا، یا پھر یہ جو پی ٹی آئی کے جو آ رہے تھے جو احتجاج کر رہے تھے ان کو خطرہ تھا، آنے دیتے. لیکن احتجاج کر لیتے تو اس سے سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ بدل تو نہیں جانا تھا. جی یقیناً نہیں بدل سکتا تھا، یقیناً نہیں بدل سکتا تھا. اس کا تو پھر اب جو فیصلہ ہو گیا، کوئی اتفاق کرتا ہے کوئی اختلاف کرتا ہے. ان اینی کیس جو ہے نا وہ ایک فیصلہ تو بہرحال ہے، اور حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکومت کو پرابلم کیا. بالکل صحیح. لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، آپ کو بھی یاد ہوگا جب 2022 میں آپ کو یاد ہوگا جب نو کانفیڈنس ووٹنگ کے لیے جب یہ لوگ اس پروسیس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، شہباز شریف صاحب بھی اور بلاول صاحب بھی اس وقت میڈیا سے جب بات کرتے تھے، آپ لوگ بھی اس وقت ساتھ ہی تھے پی ڈی ایم کی حکومت، تو سمجھ میں نہیں آتا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا OIC کا سیشن ہونا تھا، OIC کا بھی اجلاس ہونا تھا، تو کہتے تھے کہ ہم اسمبلی کے اندر دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے، ہم باہر ہی بیٹھ جائیں گے، ہم کچھ نہیں کرنے دیں گے. اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ کارروائی آگے بڑھائیں. نو کانفیڈنس کا جب موقع تھا، یہ مارچ کے مہینے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں 2022 میں. تو ہم اس کو بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کر رہے کہ اگر کل وہ کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے یا آج یہ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. غلط ہے، دنیا میں غلط میسج جاتا ہے. لیکن کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو یہ جو سمٹ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ڈیلے کر دینا چاہیے تھا؟ جی مولانا نے کہا بھی تھا، مولانا نے کہا تھا کہ دونوں فریق ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ پھر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا کوئی میرا خیال بہتری کے حالات بھی نکلتے. یہ اگر ضد کر کے بیٹھ جائے، ایک کہے کہ نہیں میں نے احتجاج کرنا ہے، دوسرا کہے کہ میں نے امینڈمنٹس لانی ہے، نہیں کہا پہلے میرے پاس جو ہے نا اس کے لیے جو نمبر ریکوائرڈ ہیں یا نہیں ہے، اس کے لیے میں مارکیٹ جو ہے نا اس میں سے جا کے کچھ ایسے کام کروں گا کہ جو غیر اخلاقی ہوں گے، تو سٹل جو ہے نا وہ پھر اس طرح کے حالات تو ہوں گے اور ہونے نہیں چاہیے. یہ آئیڈیل پوزیشن ہے، مگر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی درست نہیں ہے، جو کل ہوتا تھا وہ بھی درست نہیں تھا. یہ سب کچھ جو ہے نا اگر ہم اس کلچر کو چھوڑ کے اگر ہم سیدھا احتجاج کریں اور ہر جگہ پہ ایک احتجاج کے لیے گراؤنڈ مختص ہو جائے اور اس میں کوئی بھی شخص جا کے اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کروا سکے یا اپنی اسپیچز کر سکے، تو میرا خیال ہے کہ کافی معاملات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو کل کا سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ حکومت کا ترامیم کو لے کر ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں. وجہ وہ مسودہ ہے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ مل کر بھی کوئی مسودہ مشاورت سے تیار ہو رہا ہے. دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ جو 63A والا فیصلہ ہے اس کے 2-3 حصے آپ کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ اس کا جو فیصلہ ہے، جو کانٹینٹ ہے اس فیصلے کی ابھی تو ڈیٹیل آئی نہیں ہے، مگر بہرحال جو ہے نا وہ درست کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوگا میرا خیال ہے. مگر جس طرح سے کیا گیا، جس جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا، یا پٹیشن جس کی تھی کسی ایگریوڈ پرسن کی نہیں تھی، کسی ایگریوڈ پارٹی کی نہیں تھی، اس میں جو ایک آتھر جج تھے ان کو جس طرح سے آؤٹ کیا گیا اور اس کے لیے جس طرح صدارتی آرڈیننس آیا، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ایک ایسا عمل ہے جو سارا اس کو کلریبل ایکسرسائز ہے جورسڈکشن کی. تو
تو یہ پھر مناسب نہیں ہوا. جو کچھ ہوا 4 دن بعد بھی ہو جاتا اور ایک مناسب طریقے سے ہوتا وہ زیادہ اچھا ہوتا. بلاول صاحب کو یہ جلدی کیوں تھی کہ 25 اکتوبر سے پہلے جو آئینی ترامیم ہے یہ ہونی چاہیے؟ یہ 25 اکتوبر کے بعد کا اتنا خوف کیوں ہے حکومت کو؟ خوف جو ہے وہ کمزوری کی علامت ہوا کرتا ہے، اور کہیں پہ حکومت کے اندر یہ کمزوری ہے جو آج آپ شہر میں دیکھ رہے ہیں وہ کمزوری کی علامت ہے. جو کسی کٹ آف ڈیٹ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں یا کسی شخص کے حوالے سے جو نا وہ پرسن اسپیسیفک چیزیں ہیں وہ یقیناً خوف کی علامات ہیں. اور جب خوف موجود ہو انسان کے اندر تو یقیناً اس کے بعد جو ہے نا اس سے کوئی ایسی غلطیاں سرزد ہوں گی جس کا نتیجہ جو ہے وہ حکومت کے لیے یا ان لوگوں کے لیے اچھا نہیں نکلے گا. ابھی بھی کہہ رہے ہیں حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے اسی مہینے میں اکتوبر میں ہی اجلاس بلا کر تو اس کام کو نپٹانا چاہتی ہے. ابھی بھی آپ سے، مولانا صاحب سے، آپ کی پارٹی سے حکومت رابطے میں ہے مسودے کو لے کر کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں، مل کر جو ہے آپ کی تجاویز کو بھی دیکھا جائے، آپ حکومت کو مشورے دیں، حکومت آپ کی مانے، آپ حکومت کی مانے؟ کوئی ایسا پروسیس ابھی آن گوئنگ ہے ابھی آپ لوگوں کے بیچ میں؟ دیکھیے حکومت تو پیپلز پارٹی کہتی ہے حکومت نون لیگ کی ہے، تو نون لیگ کے ساتھ تو اس وقت کوئی ایسے روابط نہیں ہے، کوئی ایسا مسودہ ان کی طرف سے شیئر نہیں ہوا. البتہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک مسودہ شیئر ہوا ہے اور اس کو ہم نہ صرف دیکھ بھی رہے ہیں اور بلکہ ایک ہم نے اپنے طور پہ بھی کچھ تجاویز تیار کی ہوئی ہیں، مگر وہ مولانا کے پاس اپروول کے لیے پڑی ہیں. اور مولانا صاحب کا جو ہے ان کا بھی نیٹ جو ہے اس وقت موجود نہیں ہے، ان کا بھی ٹیلی فونک رابطہ جو ہے صبح سے منقطع ہے. میں نے وائس نوٹ بھی بھجوایا مگر وہ نہیں گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آج جو ہے وہ نیٹ پہ اویلیبل. لیکن آپ کو نہیں لگتا ایک تو کل کا فیصلہ آ گیا، پھر ایک فلور کراسنگ کا ایک رستہ کھل گیا، ایک راہ ہموار ہو گئی آئینی ترمیم کے لیے، ظاہرہ کروانے کے لیے ایک رستہ تو کھلا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ شاید اب حکومت کو مولانا کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارے ووٹوں کی ضرورت اگر نہیں ہے اور اس معاملے میں ہماری شرکت نہ ہو. کم از کم جب کل قوم جو ہے کسی لوگوں کو کٹہرے میں کھڑی کرے گی تو ہم اس میں شریک جرم نہیں ہوں گے. تو آپ لوگ یہ ان ترامیم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے نہ کل تیار تھے نہ آج تیار ہیں؟ دیکھیے کل کا تو آپ کے سامنے آ چکا، کل تو گزر چکا، اور اس میں جو کل کا جو تاریخی کردار تھا وہ JUI نے یا مولانا صاحب نے جو ادا کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے. آگے بھی آپ دیکھتے رہیے، اللہ پاک خیر کریں گے. اچھا، جب مولانا صاحب سے ملاقات کے لیے بلاول صاحب بھی آئے تھے، جب آپ کی اور ان کی گفت و شنید کے حوالے سے میڈیا میں بڑی چہمگوئیاں ہوئی تھیں، بلاول صاحب تو بالکل اس بات سے انکاری تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جب کہ ہم مجبوری میں کر رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے، آپ اس کو آگے بڑھائیں، ہم پھر آپ کا ساتھ دیں گے. وہ تو بالکل انہوں نے ڈینائی کیا تھا. دوسری طرف آپ بھی اپنی بات پر بالکل قائم تھے کہ ہاں ایسی بات ہوئی تھی. مجھے پارٹی نے اس معاملے میں بیان بازی سے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ تشریف لائے تھے اور مولانا صاحب کے گھر پہ تھے. تو مجھے کہا گیا کہ اب آپ اس بات پہ مزید بات نہ کریے اس ایشو پہ، تو میں پھر اس میں مزید بات نہیں کرتا. لیکن آپ آج بھی اپنی بات پر قائم ہیں، یہ تو بتائیں. میں نے کہا کہ میں اس پہ مزید بات نہیں کرتا. صحیح. اگر یہ آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں جو آپ لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کا کیا لاہ عمل ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ PTI نے جو کرنا ہے یا وہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہم آج دیکھ رہے ہیں. مولانا صاحب کی اسٹریٹجی، آپ لوگوں کی پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی جو بظاہر اب لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ترامیم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر وہ اپنی ترامیم کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا اور جو کچھ اس وقت تک ہو چکا اور جن کمزوریوں کا مظاہرہ کیا گیا، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے نا اس کی مزید جو ہے نا جتنی اس میں اب سکت رہ گئی ہے، جتنی بھی ہے وہ اس وقت اس 25 کے بعد بھی رہے گی. اور کمزوری جو ہے نا وہ مزید جو ہے بیماری بڑھتی جائے گی جو وہ دوا کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی طرف بڑھ جائیں گے؟ کل کا فیصلہ آ گیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، اس کے بعد ان کو آئینی عدالت میں لے کے جانے کی باتیں، تو معاملات کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی طرف نہیں جا رہے آپ کو لگ رہا؟ اور انہیں 3 سال مل جائیں گے؟
ہم سارے تاریخ کے کٹہرے میں ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یا وہ انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، مگر ہم سارے تاریخ کے کٹہرے میں ہیں. یہ وقت سارے گزر جاتے ہیں، مگر ہم کو اللہ پاک کو، اپنے ضمیر کو اور قوم کو جواب دینا ہوتا ہے.